بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کام چھوڑ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ، ایک منٹ میں وہ تماشا ہوگا، ایک دن میں لاکھوں ملیں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو اس عمل کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ ہر نماز عصر کے بعد کرنا ہے اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں اللہ پاک دور فرمائے گا اور آپ کو ہر قسم کی راحت، چین اور سکون اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کسی بھی قسم کی محتاجی، تنگ دستی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو روزانہ آپ نے ہر نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کافی لوگوں نے کیا ہے، جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ سا ہے جو آپ کو میں بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے صدقہ دل کے ساتھ اس وظیفے کو اور کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن مجید رب نے اس لیے نازل کیا، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہوں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں جو آپ کا خالق و مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خاص مجرب عمل بتانے لگا ہوں جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ ناظرین، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا میری اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا اس کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہوا ہو، پر اثر ہو۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اب تک بے اولاد ہوں۔ ناظرین، ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ صدقہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بے چاکی کو بیان کر کے خوب دعائیں مانگیں اور استغفار اور صدقہ کی کثرت کریں۔ میاں بیوی دونوں چلتے پھرتے بکثرت بخصوص ہر نماز کے بعد میاں بیوی دونوں 7 مرتبہ درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید رکھیں کہ وہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے گا اور اسی طرح ہر نماز کے بعد درج ذیل آیات بھی 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
تو ناظرین آپ خود دیکھ لیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہر مصیبت پریشانی کا حل بتا رکھا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ قرآن مجید کو کھولنا تک گوارا نہیں سمجھتے۔ اور بد نصیب لوگ، اللہ کے ساتھ دوستی کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہاری ہر مشکل آسانی میں بدلتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے بہترین ضابطہ حیات ہے، بلکہ اسی پاک کلام میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی نجات ہے، اور پاک کتاب کی برکت سے تمام جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، بد اخلاقی جاتی ہے اور خوش اخلاقی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں جو چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے ظلم کا نشان بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں تمام بیماریوں کا علاج، زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا علاج ہے، مرگی، جادو اور رسائی وغیرہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے علاج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، وہ مجرب طاقتور وظیفہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے، اس عمل کو جاننے کے لیے آخر تک ضرور پڑھیں۔ یہ ایسا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائی نے اس کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے، جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک اسی طرح کا ہمیں اس عمل سے فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنا بھی نماز فجر کے بعد ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نمازی ہونا اور نماز کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ناظرین، نماز کا اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے کیسے کرنا، اور روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس کے بعد قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت طاقتور دولت والی آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیات ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تسبیح تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا فرماتے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جنگ فتح کے بعد مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کافی کام کرنے کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں میں بھی بہت زیادہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہمیں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہترین چیز عطا نہ کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اس کو پڑھنے سے تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اول اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ 100 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد 21 دفعہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے اور خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہوں، کسی قسم کی تنگی ہو، اس حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے آپ کے گھر کی ہر قسم کی پریشانی، مشکلات حل ہوگی اور ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی اور آپ کے رزق میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کا کوئی بھی کاروبار ہوگا، اس میں بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔